مہمانان ذی وقار، صدور شعبہ، ڈائریکٹرز، ڈین، سینئر فیکلٹی ممبرانز، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قاری نصیر منشاوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس افتتاحی جلسے کا آغاز فرمائیں۔ قاری نصیر منشاوی صاحب ہمارے شعبے سے انہوں نے ایم فل کیا ہے اور بروقت عثمانیہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آپ سے بصد التماس گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ خلق الإنسان من علق۔ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ قاری نصیر منشاوی صاحب۔ خدائے سخن میر تقی میر 300 سالہ جشن منانے کے لیے ہم سبھی اس حال میں یکجا ہوئے ہیں۔ میر کا کمال یہ ہے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے جن کی اپنی شاعری میر سے بہت مختلف تھی۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہوگا کہ 3 صدی گزرنے، وقت، حالات اور اہل زمانہ کی ترجیحات میں انقلاب آفریں تبدیلی کے باوجود ان کی شاعری کی عظمت کا سکہ آج بھی قائم ہے۔ ناسخ ہوں یا غالب، قائم ہوں یا مصفی، ذوق ہوں یا حسرت، خلیل ہوں یا ناصر، میر کے عقیدت مند ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ ان کا اسلوب ناقابل تقلید ہے، پھر بھی ان کی طرف رشک سے دیکھنے اور ان کے جیسا شعر کہنے کی حسرت ہر عہد کے شاعروں میں رہی ہے۔ ناسخ اور غالب کا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں،
ذوق تو عمر بھر روتے رہے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، حسرت بھی بہت ہی حسرت سے کہتے رہے میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ بقول رشید احمد صدیقی، آج تک میر سے بے تکلف ہونے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو فنی سطح پر ان کے شعر میں الفاظ اپنے موضوع سے پوری طرح ہم آہنگ ہوتے ہیں، ان کے الفاظ میں لطیف جذبات کا رسیلا پن ہے، ان کے شعروں میں پیکر تراشی اور خیال میں انگیزی بھی کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ انہوں نے خوبصورت فارسی تراکیب اردو میں داخل کی ہیں۔ میر کی شاعری میں ایک خاص صوتی فضا ہے، میر اپنے ہر قاری کو ایک طلسم میں جکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کے دام سحر سے نکل پانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے منفرد اظہار کے لیے میر نے جو شعری لسانیات خلق کی ہے، تعبیرات کی ہمہ جہتی اس کا بنیادی وصف ہے۔ میر عام گفتگو کی زبان سے اپنی مخصوص لفظیات کا انتخاب کرتے ہیں۔ ناصر نے خوب کہا ہے، شعر ہوتے ہیں میر کے ناصر، لفظ بس دائیں بائیں کرتا ہے۔ میر کی لفظیات عوام کی زبان سے قریب تر ہونے کے باوجود شعری اظہار کے اعلیٰ ترین مظاہر میں سے ہے۔ میر نے خود کہا تھا، شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ میر کی شاعری کا لب و لہجہ صلابت کے بجائے لطافت، گھن گرش کے بجائے نرمی پر اصرار، جذبات کی تندی و تیزی کے برعکس ضبط فغاں پر زور دیتا ہے، جبکہ عموماً ان کی تمام شاعری کا آہنگ یہی سمجھا جاتا رہا ہے جو اس شعر کا ہے، نہ دل بھرا ہے نہ اب نم رہا ہے آنکھوں میں، کبھو جو روئے تھے خون جم رہا ہے آنکھوں میں۔ ان چند تمہیدی کلمات کے بعد اب میں مہمانوں کے تعارف اور استقبال کے لیے صدر شعبہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور مہمانوں کا تعارف اور استقبال کریں۔ ڈائس پر تشریف فرما شیخ الجامعہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور اس افتتاحی اجلاس کی صدارت فرما رہے پروفیسر سید عین الحسن صاحب، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تشریف لائے سابق صدر شعبہ کلیدی خطبہ دینے والے پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب، اور علی گڑھ کے ہی سینئر پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے صدر شعبہ اردو پروفیسر احمد محفوظ صاحب، اور ہماری اسکول کی عبد العزیز ڈین پروفیسر عزیز بانو صاحبہ، اور دیگر سامعین، صدورس، ڈائریکٹرز اور فیکلٹی ممبرز، ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف اور ریسرچ اسکالرس، طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ یہ مسلسل ہفتوں سے ہماری پوری یونیورسٹی میں سیمیناروں کا پورا سیزن چل رہا ہے، روزانہ مستقل کئی سیشنز چل رہے ہیں، اور ہمارے عبد العزیز وائس چانسلر صاحب جب سے آئے ہیں، اکیڈمکس کا ماحول اور سرگرمیاں اتنی بن گئی ہیں کہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام پہ پروگرام ہو رہے ہیں، بلکہ وی سی صاحب ابھی کہہ رہے کہ بھائی اتنے پروگرام ہیں، کہاں میں اٹینڈ کروں، پھر ابھی 4 بجے جانا ہے، اور وقت کے بڑے پابند، تو اسی لیے یہاں بھی تشریف لائے ہیں کہ بلا تمہید اور بغیر تاخیر کے پروگرام شروع ہو، اور سامعین کی تعداد پھر بھی میں غنیمت سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ بیک وقت کئی پروگرام چل رہے ہیں۔ میر پر یہ سیمینار 300 سالہ ان کی پیدائش کی تقریب کے سلسلے میں یہ ہم نے منعقد کیا ہے، اور میر پر کہنا کچھ بھی بہت مشکل ہے، اور کل جو سیمینار میں پرچے پڑھے جائیں گے تو میر کے کلام کے تعلق سے مختلف گوشے سامنے آئیں گے، اور آج کے کلیدی خطبے میں بھی بات سامنے آئے گی۔ میر کے اوپر غالب، ذوق، اکبر، حسرت موہانی وغیرہ نے بہت کچھ کہا ہے، خود میر نے بھی اپنے بارے میں کہا ہے، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، اور ہے، آج بھی ہے، مرتب کر رہے ہیں، شہاب الدین ثاقب صاحب نے مرتب کیا، اور آج بھی تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، جو میر نے پیشن گوئی واقعی ہے۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب نے جو اتنا بڑا شاعر ہے کہہ رہا، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے مگر گر معتقد میر نہیں، آپ بے بہرہ ہے گر معتقد میر نہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا،
آخر میں حسرت کیا کہہ رہے ہیں، شیر میر سے بھی پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ بہرحال آخر میں میر کے فن میں وہ کیا خاص باتیں تھیں جن کی بدولت دنیا ان کو استاد ماننے پر مجبور ہوئی، وہ کیا طرز تھی جس کے ساتھ ناسخ اکبر وغیرہ خود استاد ہونے کے باوجود چل نہ سکے، اور وہ انداز کیا تھا جو بقول ذوق زور مارنے کے باوجود یاروں کو نصیب نہ ہو سکا۔ میر کے زمانے میں ایہام کا بہت زور تھا، مرزا مظہر جان جانا وغیرہ نے اس کے خلاف رد عمل کی بڑی پرزور تحریک بھی چلائی۔ میر اس سے مبرہ ہے۔ میر کیا کہتے ہیں، کیا جانوں دل کو کھینچے ہیں کیوں شیر میر کے، کیا جانوں دل کو کھینچے ہیں کیوں شیر میر کے، کچھ طرز ایسی بھی نہیں ایہام میں نہیں، ایہام بھی نہیں، ایہام کے بجائے انداز کو میر نے اپنایا۔ میر نے اپنے تذکرے کے دیباچے میں تیرختہ گوئی کی بہت سی قسمیں بتائی ہیں، ان میں اس طرز کا ذکر بھی ہے جو میر کے معاصرین نے اختیار کیا، ان کا نام انہوں نے انداز رکھا۔ میر کے 72 نشتر جو ہے بہت شہرت رکھتے ہیں، مگر ان کے اشعار کی تعداد کو محدود رکھنا کسی طرح درست نہیں کہ 72 نشتر ہیں۔ انتخاب در حقیقت انفرادی بات ہوتی ہے، کسی کے انتخاب کرنا اس کی انفرادی خصوصیت، میں نے انتخاب کیا، اس کا انحصار ہر شخص کے اپنے ذوق پر ہے۔ بقول محمد حسین آزاد، جب کوئی تڑپتا ہوا شعر پڑھا جاتا ہے تو ہر سخن شناس سے مبالغہ تعریف میں یہی سنا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ انہی 72 نشروں میں ہے۔ تو بہرحال یہ میر کے اوپر بہت باتیں ہوں گی، میں استقبال کر رہا ہوں، خیر مقدم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے حضرت العزیز وائس چانسلر صاحب جنہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے اور یہاں آپ تشریف لائے، آپ کی آمد ہمارے لیے بڑی خوشی کے باعث ہے۔ مصروف ترین اوقات میں سے آپ نے کچھ وقت ہمارے شعبے کے لیے عنایت فرمایا، اور آپ تمام ظاہر سی بات ہے واقف ہیں کہ آپ فارسی کے مقبول ترین استاد، شاعر، بہترین نقاد، فارسی کے فروغ میں نمایاں کردار کی بنا پر آپ کو راشٹرپتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 1 درجن سے زائد تصانیف ہیں، 50 سے زائد ریسرچ پیپرز ہیں، متعدد پروجیکٹس پہ آپ نے کام کیا۔ غالب کا روزنامچہ دستمبو، اس کا بھی ہندی میں آپ نے ترجمہ کیا، اور راج کشور کی ہندی ناول مرا ہوا چاند کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ نیو جرسی امریکہ کی یونیورسٹی سے بھی وابستہ رہے، آل انڈیا پرشین اسکالرس ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور JNU میں ایک لمبے عرصے سے آپ پروفیسر ہیں شعبے پرشین میں۔ غرض بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں سر کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا اکثر میں خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں کہ آپ ہمارے لیے تشریف لائے، اور ہمیشہ شعبہ اردو کے ساتھ آپ والہانہ محبت رکھتے ہیں اور فوراً آپ توجہ فرماتے ہیں ہماری آواز پہ، آپ فوراً تشریف لے آتے۔ اور یہاں کے کلیدی خطبہ دینے والے ہمارے پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب، یہ سابق صدر شعبہ اردو رہے ہیں اور فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین بھی تھے۔ علی گڑھ سے شائع ہونے والے ادبی و تحقیقی رسالہ مجلہ بلکہ فکر و نظر میں بحیثیت مدیر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے مضامین کے انتخاب کی ترویج سے رسالے کی وقت میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ اس کو UGC کے لسٹ میں بھی شامل کیا گیا۔ آپ کا شمار ماہر اقبالیات، تحقیق و تدوین کے اساتین میں ہوتا ہے۔ تحقیق و تدوین، اردو تنقید کی اساس، اقبال، فکر و فن، سید سلیمان ندوی، سیرت و شخصیت، سید سلیمان ندوی، حیات اور ادبی کارنامے، اشاریہ تنقید وغیرہ آپ کی بڑی اہم کتابیں جو شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ اپنے مخصوص موضوعات پر کتابیں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ کثیر تعداد کے آپ میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ سیمیناروں میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔ 60 سے زائد ریسرچ پیپرز آپ کے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں ملک کی متعدد ریاستی اردو اکیڈمیوں نے ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا ہے، اور 30 سے زائد MPhil اور PhD کی ڈگری آپ کی نگرانی میں مکمل ہوئی ہے، اور آپ نہ صرف اردو میں جو ہے PhD ہیں بلکہ فارسی میں جاوید نامہ کا تنقیدی مطالعہ کے موضوع پر آپ نے فارسی میں بھی PhD ابھی حال میں ڈگری حاصل کی، فارسی میں بھی آپ، اور شعبہ اردو میں کمپیریٹو لٹریچر اس پر خاص ان کی توجہ ہے، جس رگ وید، مہا بھارت، رامائن، کالی داس کے مطالعات اس میں آپ نے شامل کیا۔ سر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور اپنے شعبے کی جانب سے آپ کا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاں، اور آپ ہی کے ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی سے شعبہ اردو کے سینئر پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ بھی ایک اعلیٰ پائے کے شاعر، محقق، نقاد اور صحافی بھی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے تمام تعلیم حاصل کی، یہیں سے لسانیات اور ترکی زبان میں بھی ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کا کورس کیا، اور گولڈ میڈل حاصل کیا آپ نے MA میں فارسی میں، اور تقریباً 1 درجن سے زائد آپ کی تصانیف ہیں۔ مشہور کتابوں میں بابائے اردو مولوی عبدالحق، علمی خدمات اور حرف امتحان،
شہر میرے خواب کا شعری مجموعہ ہے، نقد و جستجو، انداز نظر، نئے پیرہن کا شوق، یہ بھی شعری مجموعہ، انتخاب رشید احمد صدیقی، عرفان سید حامد، اور ابھی حال میں آپ نے میر کا دیوان سوم اور چہارم آپ نے مرتب کیا ہے، اور فارسی ادب میں محمد تقی میر کی خدمات، بڑی ضخیم کتاب آپ لے کے آئے ہیں، اس کا بھی اجرا انشاءاللہ بھی ہو گیا. تو سب میں آپ کا بھی جو ہے اپنے شعبے کی جانب سے جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں. ہمارے ایک اور مہمان جو ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے آپ نے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہے، ہمارے سینئر ساتھی ہیں دوست ڈاکٹر پروفیسر احمد محفوظ صاحب، اور ہم دونوں معاصر رہے، اور ابھی جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں آپ صدر شعبہ اردو ہیں، اور دلچسپی آپ کا خاص میدان کلاسیکی اردو اور فارسی شاعری اور اس کی شعریات. کلام میر کی تصحیح و ترتیب کا کام شمس الرحمان فاروقی کی نگرانی میں آپ نے انجام دیا، جو کلام میر کا بہترین ایڈیشن سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اکبر الہ آبادی کی کلیات کو بھی نئے سرے سے ترتیب دیا. آپ ایک عمدہ محقق نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر بھی ہیں، اور اسی مناسبت سے آج شام میں ایک شعری نشست بھی رکھی ہے، اور میر پہ سیمینار ہو رہا ہے، اور شعرا بھی موجود ہیں، اور ہمارے خود وائس چانسلر صاحب وہ بھی بڑے شاعر ہیں عربی کے، فارسی اور اردو کے، تو مشاعرہ نہ ہو ایسے کیسے، تو انشاءاللہ شام میں آج مشاعرے کی بھی ایک محفل میں. تو آپ کا مجموعہ کلام غبار حیرانی منظرم پر آ چکا ہے، جسے پسندیدگی کے نظر سے دیکھا جا رہا ہے. آپ کی علمی اور ادبی تربیت میں اردو کو نمایاں ترین عالم اور نقاد شمس الرحمان فاروقی کا بڑا ہاتھ رہا ہے. آپ فاروقی صاحب کو اپنا معنوی استاد مانتے ہیں. آپ کی تحقیقی تنقیدی مضامین ملک اور بیرون ملک کے موقع رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں. آپ کو کئی قابل ذکر ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے. آپ کی کئی کتابیں ہیں جن میں بیان میر، شمس الرحمان فاروقی شخصیت اور ادبی خدمات، کلیات اکبر الہ آبادی جلد دوم، اور سوم اور چہارم، یہ ابھی زیر طبع ہے تو اس کو مرتب کر رہے ہیں، اور کلیات میر جلد اول مکمل 6 دیوان کی غزلیں، کلیات میر جلد دوم، اور میر کے تمام قصائد، مثنوی، مراثی وغیرہ. یہ آپ کا بہت بہترین تحقیقی کام ہے جس پہ آپ کا انجام دے رہے ہیں، اور میر کے ماہر مانے جاتے. تو میں سر کا جو ہے پروفیسر احمد محفوظ صاحب کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. آپ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، بار بار یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے اسکول کی ڈین پروفیسر عزیز بانو صاحبہ. حالانکہ یہ بھی چونکہ اسکول کی ڈین ہے اور اسکولس میں اتنے پروگرامس ہو رہے ہیں، سیمینار، توسیعی خطبات، اور ظاہر سی بات ہے ان تمام میں بھی حاضری اس کو ارینج کرنا. اور خود آج اسلامک اسٹڈیز کے پروگرام چل رہا ہے، اور وہاں بھی میڈم کو پرچہ پڑھنا تھا، تو وہاں سے فارغ ہو کے فوراً ہمارے پاس آئیں. اور آپ فارسی کی استاد ہیں اور ہمارے اسکول کے ڈین ہیں، تو آپ کا بھی میں تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. آپ ہردل عزیز ہیں، جب سے آپ آئے ہیں اسکول میں ڈین کا عہدہ سنبھالا ہے، بہت تیزی سے جو ہے کام ہو رہے ہیں اسکول کی سطح پر. تو میڈم آپ کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں. تو بہرحال یہ سیمینار کے انعقاد کے لیے آپ تمام کی شرکت بھائی ہمارے لیے بہت یہ معنی رکھتی ہے، بہت ضروری ہے. تو جتنے بھی تمام حضرات ہمارے سامنے، خواتین حضرات، اسکالرس آئے ہیں، تمام کا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. اور سیمینار کی کارروائی آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھی ڈاکٹر اختر صاحب. بہت بہت شکریہ پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب. مہمانوں کے استقبال، موضوع کے تعارف اور مہمانوں کے تعارف کے بعد شال پوشی اور مومنٹو پیش کرنے کے لیے میں سب سے پہلے پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پروفیسر سید عین الحسن صاحب شیخ الجامعہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی خدمت میں آپ شال اور مومنٹو پیش کریں. عزت مآب جناب شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے مہمانوں کی شال پوشی اور میمنٹو پیش کر کے ان کو خوش آمدید کہیں. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب کو شال اور میمنٹو پیش کریں. پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب.
وائس چانسلر صاحب کو میں دوبارہ زحمت دے رہا ہوں کہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب کو شال اور مومنٹو پیش کریں۔ وائس چانسلر صاحب سے گزارش ہے کہ پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب کو شال اور مومنٹو پیش کریں۔ پروفیسر مسرت جہاں سے گزارش ہے کہ ہماری ہر دل عزیز ڈین صاحبہ برائے اثناء لسانیات اور ہندوستانیات کو شال اور مومنٹو پیش کریں۔ پروفیسر مسرت جہاں۔ میر کے حوالے سے چونکہ یہ سیمینار ہے، پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب کی ابھی 2 کتابیں میر کے حوالے سے، میر کا دیوان سوم و چہارم جو نسخہ بنارس، دیوان سوم جو ہے یہ نسخہ بنارس پر مشتمل ہے، اور دیوان چہارم نسخہ محمود آباد پر۔ آج یہاں پر رسم اجرا بھی ہوگا۔ میں جابر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کتاب میر کا دیوان سوم اور چہارم پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب کا نام جو ہے میر شناسی کے حوالے سے محتاج تعارف نہیں، آپ نے نہ صرف اردو دیوان کو مرتب کیا ہے، اس سے قبل فارسی ادب میں محمد تقی میر کی خدمات، تحقیقی و تنقیدی جائزہ، آپ کی یہ کتاب پاکستان میں شائع ہو چکی ہے اور ابھی حال ہی میں ہندوستان سے بھی شائع ہوئی ہے، اس کے بھی مہمانوں سے گزارش ہے کہ اس کا بھی رسم اجرا عمل میں لائیں۔ فارسی ادب میں محمد تقی میر کی خدمات، تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ اس بزم کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر فارسی اور اردو کے بڑے اسکالرز موجود ہیں، اور خاص طور سے میر کے حوالے سے یہاں اسٹیج پر 2 چہرے ایسے ہیں، پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب اور احمد محفوظ صاحب، کی جب بھی میر کی بات آتی ہے تو یہ 2 نام ضرور لیے جائیں گے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب کی ایک کتاب فاروق بخشی شخص اور عکس، اس کا بھی رسم اجرا عمل میں۔ فاروق بخشی شخص اور عکس جو ہمارے یہاں فیکلٹی ہیں ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب، انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ یہیں پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر شعبہ نے میرا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ آپ نے پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب کا ایک جامع تعارف پیش کیا ہے۔ ویسے آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ ڈین، صدر شعبہ اور اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈیز شعبہ اردو کے کوآرڈینیٹر ایک طویل عرصے تک رہے، اور کم سے کم آپ کی نگرانی میں 20 سے زائد کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ آپ سبکدوش ہو گئے، فکر و نظر کے ایڈیٹر تھے، لیکن وائس چانسلر نے آپ پر اعتبار کیا۔ آپ کی علمی اور انتظامی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے فکر و نظر کی ایڈیٹرشپ آپ کے حوالے اب بھی ہے، اور آپ کی ادارت میں یہ رسالہ اونچے مقام کو طے کر رہا ہے۔ اقبالیات کے حوالے سے آپ پوری اردو دنیا میں جانے جاتے ہیں، آپ ایک ماہر اقبالیات ہیں۔ کلاسیکی شعریات اور تحقیق و تدوین کے اساتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی کتابوں کا تعارف خدا صاحب نے کرا ہی دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے علمی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ کا گھرانہ بہت ہی علمی ہے۔ آپ کے بڑے بھائی بھی فارسی میں پروفیسر تھے، اور فارسی سے شغف کا آپ یہ عالم ہے کہ آپ نے 2020 میں جاوید نامہ کا تحقیقی مطالعہ کے موضوع پر
2020 میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ یہ علم کی جو ایک کشش ہوتی ہے اور فارسی زبان سے محبت کا ثبوت ہے۔ فارسی، اردو، عربی کے علاوہ ہاشم صاحب کو ترکی، ملیالم اور سنسکرت زبان پر بھی دسترس حاصل ہے، اور ایک عرصے تک آپ تقابلی ادب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں۔ میں شمس الہدیٰ صاحب کے حسن انتخاب کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے اس سیمینار میں کلیدی خطبے کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جو اردو دنیا میں نہ محتاج تعارف ہے اور نہ ادب اور تحقیق و تدوین کے حوالے سے محتاج تعارف ہے۔ میں بصد احترام پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور کلیدی خطبہ پیش فرمائیں۔ پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ صدر مجلس وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب، اس مجلس کے روح رواں صدر شعبہ اردو پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب، میریات کے موجودہ ماہرین پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب اور پروفیسر احمد محفوظ صاحب، پروفیسر احمد سجاد صاحب، سداد حسین صاحب، داعش پر زینت افروز دیگر دانشوران علم و ادب، معزز حاضرین گرامی اور عزیز دوستو، 300 سال تک اردو زبان و ادب اور بالخصوص اردو کے شعری سرمایے پر بغیر کسی رکاوٹ و تردد کے جس شاعر کی عظمت کا غلغلہ بلند رہا اور دبدبہ قائم رہا، جسے ہم میر تقی میر کے نام سے جانتے ہیں، آج اس کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرات، گزشتہ 2-3 سال سے اردو دنیا میں اس کی آہٹ تھی کہ میر کی ولادت کو 300 سال پورے ہونے والے ہیں، اس لیے اردو اور فارسی کے اس عظیم شاعر اور تذکرہ نگار کے شائع نشان اس کا 300 سالہ جشن منایا جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ وقت آ ہی گیا، اور پچھلے سال یعنی 2023 سے کسی نہ کسی جگہ اور کسی نہ کسی سطح اور مقام پر میر تقی میر سے متعلق مختلف پروگرام اور مذاکرے منعقد ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی آج سے شروع ہونے والا یہ سیمینار ہے، جو اس یونیورسٹی کے ادب نواز اور میر شناس لائق و فائق وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب کی زیر سرپرستی اور صدر شعبہ اردو پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب کی زیر قیادت اور ان کے سرگرم رفقائے گرامی کی اجتماعی کوششوں کے ذریعے انعقاد پذیر ہو رہا ہے، جس کی تفصیل اپنے استقبالیہ خطبے میں صدر شعبہ نے پیش فرما دی ہے۔ اتنے اچھے اور انوکھے پروگرام کے انعقاد کے لیے میں صدر شعبہ اردو اور ان کے رفقائے کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں سیمینار کے اراکین مجلس انتظامیہ اور صدر شعبہ اردو پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے بلا استعداد اور بلا استحقاق اس افتتاحی اجلاس میں شرکت کا حکم دیا، لہذا محض امتثال امر کے طور پر حاضر خدمت ہوں۔ حضرات گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میر کے جس دور کو اردو شاعری کا عہد زرعی کہا گیا ہے، جس میں خواجہ میر درد، مرزا محمد رفیع سودا، میر سوز اور میر حسن جیسے عظیم شعراء موضوع، فکر، اصناف و اسالیب کی پیشکش اور زبان و بیان میں اپنا اپنا خاص مقام رکھتے ہیں، تو اس یادگار کے لیے میر تقی میر ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ابھی دوسرے بزرگ شعراء کے مطالعات کے باب یکسر بند نہیں ہوئے ہیں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے صدائے دم بدم صدائے کن فیکون کے مصداق، ان پر غور و فکر اور مذاکروں کی پوری طرح گنجائش موجود ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے، جو زیادہ مناسب ہے، کہ جس عظیم ترین شاعر نے بیک وقت اردو اور فارسی شعر و ادب کے گوشوں کو اپنی فکر کی جودت، نیرنگی اور بوقلمونی سے اپنے مختلف نوع اور حیرت انگیز کارناموں اور خزانوں سے مال مال کیا، وہ بلا استثناء میر تقی میر ہی ہیں۔
جنہیں انہی کے زمانے میں شہنشاہ غزل اور خدائے سخن کے القاب و خطابات سے نوازا گیا تھا، اور اس کے بعد سے آج 300 سال تک بلا شرکت غیرے وہ اسی اقلیم سخن کے فرما رواں ہیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ان سے اختلاف بھی ہوا، مخالفین سے مارکہ آرائی اور معاصرانہ چشمکیں بھی ہوئیں، ان کے مزاج کی تلخی، ان کی بد دماغی اور طنز کے تیر و نشتر کے لوگ شکار و شاکی بھی رہے، لیکن اپنی شخصیت کی تابناکی، فن کی گوناگونی اور مختلف نوع فکری، علمی، شعری، ذو لسانی اور اسلوبیاتی سطح پر انہوں نے پورے اردو ادب میں کوہرام مچا کر رکھ دیا اور اپنا دبدبہ برقرار رکھ کر دکھا دیا۔ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میر دریا ہے سنے سب شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ لے طبیعت کی روانی اس کی مثالیں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں، اور 300 سال کے طویل عرصے میں ملکوں اور قوموں اور افکار و تصورات میں کتنے ہی انقلابات رونما ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح اردو شعر و ادب بھی اس طرح کے انقلابات سے دوچار ہوا ہے، اور ہندوستان کی سیاسی صورتحال، دہلی کا بار بار اجڑنا، میر کا جگہ جگہ منتقل ہونا، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا وجود پذیر ہونا، غرض اردو والے اس سے بھی زیادہ سنگین حالات سے نبرد آزما ہوئے، لیکن میر بہرحال اس میں بامسمہ ہی رہے۔ رودگے نے ایک جگہ کہا تھا، بوئے جوئے مولیان آید ہمی، یاد یار مہربان آید ہمی، شاہ ماہست و بخار آسما، ماہ سوئے آسمان آید ہمی۔ یہاں شاہ کی جگہ میر کا لفظ بادشاہ کے معنی مل گیا تھا۔ میر ماہست و بخارا بوستاں، میر ماہست و بخارا بوستاں، میر سوئے بوستان آید ہمی، شاید ایک لفظ کہیں وہ ہوا۔ تو اس طرح میر جو ہیں وہ اس میں بامسمہ یہاں بھی رہے، صحیح معنی کے اعتبار سے بھی، لغوی معنی کے اعتبار سے بھی، اور شہنشاہ غزل اور خدائے سخن کا تاج ان سے کوئی چھین نہیں سکا۔ مذکورہ انقلابات کی ایک جھلک سامعین کرام کو اس دور کا پورا آئینہ دکھا سکتی ہے، جس کے پس منظر کو نظر انداز کر کے محض متن پر اصرار کر کے ادبی اصولوں کی پامالی اور میر کی دیرپا تکثیری تفہیم کے راستوں کو مسدود کرنے کے مترادف ہے۔ آج یہاں پر موجود ایک معمولی سا طالب علم بھی اس بات کا شاہد ہے کہ میر 28 مئی 1723 کو اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد میر علی متقی اور منہ بولے چچا امان اللہ کے انتقال کے بعد وہ 11-12 سال یا 12-13 سال یا 14-15 سال جیسی یہ محققین تسلیم فرما دیں یا تصدیق فرما دیں، تو وہ اس سے بھی کم یا زیادہ عمر میں اکبر آباد کو خیر بات کہہ کر دہلی چلے گئے۔ وہاں کے احوال کی وجہ سے بوجوہ 2-3 مرتبہ واپس بھی آئے، لیکن دہلی کو اپنا مقام مستقر بنا لیا۔ اس وقت مغلیہ سلطنت اپنے زوال کی داستان مکمل کر رہی تھی۔ ہندوستان سیاسی، سماجی، تہذیبی و معاشی سطح پر سخت انتشار اور افراتفری کا شکار تھا۔ دہلی کے امراء آپس میں برسر پیکار رہتے تھے۔ میر نے اپنی ابھرتی ہوئی جوانی یعنی محض 16 سال کی عمر میں نادر شاہ کے ذریعے دہلی کی تباہی و تاراجی کا منظر دیکھا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے ذریعے دہلی کے اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم اور صورتحال کی سنگینی دیکھی تھی۔ اکبر آباد سے دہلی جا کر شروع میں 1 روپیہ روزانہ پر شمشام الدولہ کے وظیفہ خوار ہوئے، لیکن وہ سال بھر میں مارا گیا۔ پھر وہ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے یہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی محبت سے رکھا اور ادبی شعری تربیت شروع کر دی، لیکن میر کے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن نے اپنے حسد کی آگ میں کمسینی میں لکھی ہوئی میر کی عشقیہ مثنوی کو بنیاد بنا کر ان کے کردار پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے اپنے سگے ماموں خان آرزو کے یہاں سے انہیں نکلوا دیا۔ حالانکہ بعد میں وہ ان کی صحبت میں رہے اور لمبے عرصے تک ان سے استفادہ کرتے رہے۔ اس کے بعد احمد شاہ کی ملازمت میں میر آ گئے، لیکن اماد الملک نے احمد شاہ کو قتل کر کے اس کی آنکھوں میں زہر میں بجھی ہوئی صلاحیاں پھروا کر بصارت سے محروم کر دیا۔ اپنے سرپرست اور محسن پر اس سنگین تکلیف کا کیسا سخت اثر ہوا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اسی موقع پر انہوں نے یہ شعر کہا تھا،
شہاں کے کوہل جواہر تھی، خاک پا جن کی انہی کی آنکھ میں ہم نے پھرتی صلاحیاں دیکھی۔ اس کے بعد ایک اور رئیس رعایت خاں کے یہاں ملازم ہو گئے۔ کچھ ہی دن بعد نواب بہادر کے مصاحب بن گئے۔ نواب بہادر کو صفدر جنگ نے قتل کروا دیا اور پھر بے روزگار ہو گئے تو مسئلہ جا پہنچے۔ کچھ دن بعد پھر اجڑی دہلی میں واپس آئے۔ حسام الدین کے بھائی وجیہ الدین کے یہاں ملازم ہو گئے۔ وہاں مناسب و معقول وظیفہ مل گیا اور قدر سکون و اطمینان سے یہاں گوشن نشین ہو کر شعر و شاعری میں مصروف ہو گئے۔ یہ میر کی سخت جانی ہی تو تھی کہ اتنے طویل عرصے تک سخت جنگ و سل حالات اور پریشانیوں، یہاں تک کہ اپنا گھر تک لٹ گیا، اور اس ہیجانی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد بھی اپنی صلاحیتوں اور تخلیق قوتوں کو انہوں نے رونے، سونے اور زنگ لگنے نہیں دیا، بلکہ ان کا اس طرح کا ہر مرحلہ نیا تخلیقی تجربہ بن کر ان کا شیلی وسیلہ بن گیا تھا۔ توجہ کی بات ہے، ہمارے دور کا کوئی بھی نازک مزاج دانشور ہوتا تو اس بیچارے کو کتنی بار برین ہیمرج سے سابقہ پڑتا۔ ان تقریب سیاسی سماجی حالات میں زبان کے استعمال پر انہیں محنت اور آبود اور تصنع کی مہلت ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے دہلی کے روزمرہ اور جامع مسجد کی سیڑھیوں کی ٹکسالی زبان میں شاعری جاری رکھی۔ اس وقت دہلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ البتہ نواب وجیہ الدین کی ملازمت کے زمانے میں میر کے غم انگیز حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی غزلوں اور مثنویوں کی دھوم نواب آصف الدولہ تک بھی پہنچ گئی۔ نواب آصف الدولہ تو عرصے سے اہل علم و ادب کی سرپرستی کر ہی رہے تھے، انہوں نے میر کو بھی لکھنؤ بلوا لیا۔ لکھنؤ میں اس زمانے میں چاروں طرف کے شعراء اور ادبا جمع ہو رہے تھے۔ میر کی بھی خوب پذیرائی ہوئی اور انہوں نے پورا احترام پایا اور شاعری کی داد پائی۔ وہاں ایک عرصے تک وہ گومتی کے کنارے رہائشی علاقے میں رہے، جس کی تفصیل بہت خوبصورت بھی ہے، طولانی بھی۔ پھر بالآخر وہیں بیمار بھی ہو گئے۔ آخری 6 ماہ علیل رہے، علاج معالجہ بھی اچھا رہا، لیکن وقت آن پہنچا تھا اور 87 سال کی عمر میں جان آفری کے سپرد کر دی اور وزیر گنج کے قریب اکھاڑا بھیم والے قبرستان میں دفن ہوئے۔ اس طرح ستمبر 1810 میں اردو ادب کا یہ چمکتا دمکتا ستارہ غروب ہو گیا۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے لکھا ہے، ہماری شاعری میں کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں جس نے زمانے کے اتنے سرد و گرم دیکھے ہوں، اور بقول خود میر کتے اور بلی کی طرح زندگی بسر کرنی پڑی، جس نے آرام کے دن بھی دیکھے ہوں، جو صوفیوں میں صوفی، رندوں میں رند اور سپاہیوں میں سپاہی رہا ہو۔ حضرات، میر پر گزرنے والے ان تمام حالات سے ہی ہمارے اس عظیم الشان شاعر کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں مضمر، ذہنی، فکری، شعری اور لسانی کیفیات کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ دہلی اور لکھنؤ کے اس پس منظر میں ان کی شاعری کی جو نہج متعین ہو رہی تھی، اس میں فطری طور پر غزل اور مثنوی ہی سازگار ترین اصناف سخن قرار پائیں، جن میں ہر حالت، ہر صورت میں وہ طبیعت اور فکر کی جولانی دکھاتے رہے۔ خواجہ میر درد اور خود میر کا اپنے ہاں مشاعرے، مراقبے اور مشاعرے منعقد ہوتے رہے، جس میں سودا بھی شریک ہوتے تھے۔ ان مشاعروں میں وہ پابندی سے شرکت کرتے رہے۔ دہلی کے قیام کے دوران ان کے اولین 2 ضخیم ترین دیوان تیار ہو گئے۔ غزل کے ساتھ وہ قصیدوں، مرثیوں، قطعات، مثنوی، رباعیات اور دیگر اصناف سخن مری میں بھی تبادمائی کرتے رہے۔ ان کے مجموعی شعری ادبی سرمایہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو میں ان کے 6 دیوان، 40 مثنویاں، 41 مراثی و سلام، 6 قصیدے، 19 مخمس، 4 مسدس، 4 واسوق، 2 ترکیب بند کے علاوہ ہجویات، تضمینیں، قطعات، رباعیات و فردیات کی بھی خاصی بڑی تعداد ہے۔ فارسی میں 522 غزلیات پر مشتمل انہوں نے ایک دیوان چھوڑا، جس میں 104 رباعیات، 1 مثنوی، منقبت میں 12 بند، ایک ترجیح بند، نثر میں ایک عظیم الشان فارسی تذکرہ، نکات شعراء، ان کی آپ بھی تھی، ذکر میر اور فیض میر شامل ہیں۔ 5 حکایتوں پر مشتمل فیض میر شامل ہیں۔ یوں تو شعری و نثری سرمایہ بعض دیگر شعراء کا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن میر کے موضوعات، زبان کی نرنگیوں، اسالیب بیان اور عظیم الشان سرمایہ نثر و نظم میں بلا مبالغہ اور محقق طور پر ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔
میر کے دیوان کے قلمی نسخے، اب یہ قلمی نسخے اور اس سے متعلق چیزیں ہمارے بہت بڑے دانشور محقق یہاں تشریف فرما ہیں، وقت کی تنگی وجہ سے اس حصے کو چھوڑ رہا ہوں، جس کی کتاب کا اجرا بھی ہوا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان کا تعلق تحقیق سے ہے اور یہاں وقت خراب ہوگا، وقت مطلب میرا ان کو حق میں مار لوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میر کے غزل کے موضوعات میں عشق حسب روایت کلیدی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ غزل کے کم و بیش تمام شاعروں نے عشقی کے موضوع کو مختلف انداز و اسلوب میں پیش کیا ہے۔ غزل کا شاعر عشق کے رموز و نکات کے ذریعے زندگی، انسان اور کائنات کے رشتوں کی پہچان کراتا ہے۔ جہاں تک میر کا تعلق ہے، انہوں نے ایک صوفی بزرگ محمد علی متقی کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ باپ نے علمی اور عملی طور پر روحانیت کے ساتھ بیٹے کی رگ رگ میں عشق بھرنے کی کوشش کی تھی، جسے نیاز مند فرمانبردار بیٹے نے عشق کی ان بعض نیرنگیوں کے ساتھ بھی قبول کر لیا تھا جن کا والد محترم کو گمان تک بھی نہیں رہا ہوگا۔ میری مراد امرت پرستی اور جنسی لذت پرستی کا سے ہے، جس کو وہ صوفیہ اعتبار سے منع کرتے تھے، اور انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ بیٹا یہ چیز جو ہے امرت پرستی، اس کے قریب نہ جانا، لیکن میر مجبور تھے۔ اسی تسلسل میں میر کی آپ بیتی ذکر میر سے اس سلسلے میں میر کے والد کے ایک اقتباس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، جو پروفیسر نثار احمد فاروقی نے میر کی آپ بیتی کے عنوان سے کیا ہے۔ بیٹا اقتباس: بیٹا عشق اختیار کرو، عشق کے بغیر انسان کامل نہیں بن سکتا۔ عشق ہی اس کارخانے میں متصرف ہے، اگر عشق نہ ہوتا تو نظم کل قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ بے عشق زندگی وبال ہے، عشق میں جی کی بازی لگانا کمال ہے۔ عشق بناتا ہے، عشق ہی کندن کر دیتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا ظہور ہے۔ آگ عشق کی سوزش ہے، پانی عشق کی رفتار ہے، خاک عشق کا قرار ہے، ہوا عشق کا اضطرار ہے، موت عشق کی مستی، زندگی عشق کی ہوشیاری، رات عشق کا خواب اور دن عشق کی بیداری ہے۔ پوری آپ بیتی میں بہت بڑا حصہ اس موضوع دل پذیر سے تعلق رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میر نے اس کو اپنے اندر پوری طرح جذب کر کے دکھا دیا تھا۔ ان کی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کا پورا کلام اور تمام دوامین میں عشقی کا موضوع حاوی نظر آتا ہے۔ بادی النظر میں ہم اسے عشق حقیقی سے مختص کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میر کے عشق کی تعریف اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ میر کے غزل کے موضوعات میں روایت حسن و عشق کی تمام امکانی رنگیوں، سرمستیوں، جنسی تلذذ کی تمام آہٹوں کے تفصیلات و تنوعات، امرت پرستی کی ہزاروں داستانوں کی ایسی جزیات ہیں کہ بڑے سے بڑا اس کو پڑھ کر بڑے سے بڑا سکہ و پاکباز بھی پھسل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تفصیلات اور دی تھیں۔ اس کے علاوہ حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ عشق حقیقی کی پوری روحانی دنیا، سلوک و معرفت کے رموز نکات اور مسائل کی پیشکش، تمام مسالک کا تصوف اور مسلمانوں کے تمام طبقات کے مسلکی اور روحانی معتقدات، ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود اور شیخ سرہندی کے شہودی افکار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نعت و منقبت کی باریکیوں سے لے کر تمام مسالک تصوف، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے افکار و جزیات، خمریات اور ان کے تحت ہر طرح کے نشہ و مستی کی ظاہری و باطنی، جسمانی و روحانی کیفیات، جذب و جنون، جبر و اختیار، دیوانگی و فرزانگی اور جنون و تمکنت کے تمام موضوعات و مظاہر کی میر نے حسب ضرورت اپنی شاعری میں اشارے کیے ہیں۔ میر کے اخلاقی و فلسفیانہ مضامین میں دنیا کی بے ثباتی، رنج و غم کے ہزار شیش کے ساتھ ساتھ میر کی خودداری اور بے نیازی، دل سوزی، دردمندی اور وفاداری کے تمام مضامین حسن و خوبی اور پوری مہارت کے ساتھ ادا ہوئے ہیں۔ ابھرتے اور تشکیل پاتے ہوئے دبستان دہلی کی تمام خصوصیات، مثلاً زبان کی نرمی و شیرینی، لب و لہجے کی شگفتگی و شائستگی، متانت و سنجیدگی، موسیقیت و نغمگی، درجہ کمال پر پہنچا ہوا صوتی آہنگ، قلی قطب شاہ سے لے کر ولی تک درجہ بدرجہ چلے آ رہے ہندی الفاظ کے استعمال کے پہلو بہ پہلو، مانوس اور نامانوس
اور ایہام سے لبریز فارسی الفاظ و تراکیب کا بکثرت و عمدہ استعمال میر کا کمال و امتیاز رہا ہے۔ میر نے اپنی شاعری میں جن موضوعات کو برتا، زبان کے جو اسالیب اختیار کیے، بعد کے زمانوں میں کوہنہ مشق اور استاد شعراء نے بھی ان کے اثرات ہر سطح پر قبول کیے اور اس پر فخر کا اظہار کیا۔ بالخصوص غزل کے لیے میر کی شاعری ایک معیار قرار پائی۔ اس وقت سے جدید دور تک اس سلسلے کے اس کے مسلسل اثرات مرتب ہوتے رہے، چنانچہ جیسے کبھی اشعار پڑھے گئے، چنانچہ سودا، ناصر، غالب، ذوق، شیفتہ، حالی، حسرت، فانی، جگر، اقبال، جانثار اختر، جذبی، ناصر کاظمی تک دہائیوں شعراء نے میر کے انداز کو فخر کے ساتھ قبول کیا ہے۔ یہ اشعار تھے، اب میں چھوڑ رہا ہوں۔ میر کے موضوعات شاعری کے بارے میں عام خیال یہ رہا ہے کہ انہوں نے محض درد و غم کی شاعری کی ہے، اور درد و غم کتنے جمع کیے تو دیوان کیا، اس کی تشریح کر کے لوگوں نے سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں اور ہزاروں صفحات اس موضوع پر کالے ہوئے ہیں۔ میر کے کلام کی عمومی سادگی اور سلاست کے سلسلے میں صرف بعض تذکرہ نگاروں نے ان کے کلام سے اسی طرح کے اشعار کا انتخاب بھی کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تذکیروں کی تنقیدی آراء بہت دقیق، معنی خیز اور بسا اوقات بہت تفصیل طلب ہوتی ہیں اور اصطلاحی شان لگتی ہیں، جن پر خاکسار کا ایک مضمون الگ سے موجود ہے۔ تو اس کی معنویت تو آب حیات میں محمد حسین آزاد نے میر کی شاعری کو سادہ کہہ کر اس کی اہمیت، معنویت اور تفہیم کے راستے بند کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ انہی آزاد نے سودا کے بارے میں بہت ہوش مندی کے ساتھ اپنے بھرپور جذبات و تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ پروفیسر شمس الرحمان فاروقی نے تفہیم میر کے سلسلے میں مشرق و مغرب کے حوالوں سے جتنی دانشوری، دیدہ ریزی، دقت نظری، عالمانہ بصیرت اور تنقیدی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے قبل تک میر کے سلسلے میں اس کا عشر اشیر بھی تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ سامنے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار تقریباً 1350 اشعار کی کثیر جہتی تشریحات پیش کر کے تفہیم میر کے نئے باب وا کیے اور محض ہلکے پھلکے سادہ و سلیس سمجھے جانے والے اشعار سے میر کی معنوی گرہیں اور پرتیں کھول کر ان کی عظمت کے دلائل کے ساتھ علمی بصیرت کے دریا بہا دیے ہیں۔ میر شناسی کے حوالے سے فاروقی صاحب کا یہ غیر معمولی اور بے نظیر اقدام سنجیدہ قارئین کے لیے انقلابی اور بصیرت انگیز کارنامہ بن گیا ہے۔ بلا شبہ اسے میر انسائیکلوپیڈیا کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے، جس کی تفصیل شعر شور انگیز کی چاروں جلدوں میں جگہ جگہ موجود ہے۔ غزل کے علاوہ مرثیے، مثنوی، شکارنامے، ہجویں اور حیتی صورتوں میں مسدس، مربع، ترکیب بند اور منفردہ پر بھی میر نے خوب طبع آزمائی کی ہے۔ وقت کی تنگی کے سبب یہاں صرف مثنیوں کی اور چند مثنویوں کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں۔ میر نے منظوم قصہ گوئی کو بھی فروغ بخشا، جس کی عمدہ ترین مثال ان کی مثنویاں ہیں۔ سراپا نگاری، کردار نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، مرقع کشی اور مضبوط بیانیہ ان مثنویوں کی اہم خصوصیت ہیں۔ محبوب کا سراپا ہو، باغ کا منظر ہو، صحرا اور دریا کی تصویریں ہوں، مہیّ العقول باتوں کا بیان ہو، عشق کی کیفیت اور سوز ہو، واردات قلبی ہو، غرض ہر جگہ ان کے ہنر کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی اہم مثنویوں میں دریائے عشق، مجاز عشق، شعلہ عشق، حکایت عشق، معاملات عشق، جوش عشق، مور نامہ، خواب و خیال وغیرہ، قصہ نگاری، بیانیہ، فضا و ماحول سازی اور وحدت تاثر کے اعتبار سے درجہ کمال پر فائز ہیں۔ ان کی مثنویوں میں کافی تنوع ہے اور یہی بات ان کے دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ پروفیسر جمیل جالبی نے ان کی درجہ بندی کرتے ہوئے 9 عشقیہ، 13 واقعاتی، 3 مدحیہ جبکہ 12 کو ہجویہ قرار دیا ہے۔ چونکہ میر کا مزاج خالص غزل کا ہے، لہذا جذبات و احساسات کے خاص رنگ صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص ان کی عشقیہ مثنویوں میں شدت مزید نمایاں ہو جاتی ہے، حالانکہ ان میں جگ بیتی کا انداز بھی در آتا ہے۔
ایسی عشقیہ مثنویاں اپنے اختتام کے اعتبار سے المیہ بھی ہیں۔ ان کی مثنویوں میں داخلیت غزل ہی کی طرح موجود ہے۔ میر کے غیر عشقیہ مثنویوں میں نواب آصف الدولہ بہادر، در بیان ہولی، جنگ نامہ، شکار نامہ اول، شکار نامہ دوم، در تعریف آغا رشید اور قد خدائی بشن سنگھ وغیرہ شامل ہیں۔ حقیقت میں یہ مثنویاں اپنے دور کی سیاسی، معاشی، سماجی خلفشار کے بہترین عکاس ہیں اور تہذیبی زوال کے بہترین عکاس ہیں۔ بے روزگاری، نقل مکانی، مہنگائی، کسب و ریا، قدرتی آفات وغیرہ جیسے مسائل اس کا حصہ ہیں جن کی تفصیل طولانی ہے۔ میر کی حجویہ نظموں میں مغر بازی، حجو عاقل، حجو نااہل، گھر کا حال، برسات کی شکایت، حجو خواجہ سرا، حجو مربازہ، اجدر نامہ، مذمت آئینہ دار وغیرہ بہت اہم ہیں۔ میر کی حجویات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم تو ان کی ذات اور ماحول سے وابستہ ہے، جبکہ دوسری حجویات ایسے افراد کی ہے جن سے میر کو شکایت تھی۔ اس کی تفصیل الگ ہے۔ حضرات، یہ چھوٹا سا ایک سروے، جائزہ، یہ تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہو، لیکن میر کا احاطہ کرنے کے لیے یہ جسے کلید و خطبہ کہتے ہیں، جس کا میں استحقاق نہیں رکھتا ہوں، لیکن یہاں حکم کے تعمیل میں حاضر ہوا تھا، کم سے کم اتنا احاطہ کرنا ضروری تھا۔ اس کے تفصیلات اور بھی موجود ہیں۔ اس لیے اب میں ان کا فارسی کلام بھی بہت زیادہ ہے، ضخیم ہے، اور ظاہر ہے آج اس کا افتتاح بھی ہوا ہے، اجرا بھی ہوا ہے، لیکن میں ان کے فارسی کلام پر گفتگو کو ملتوی کرتا ہوں۔ یہاں کے جو ماہرین فارسی ہیں ان کے لیے چھوڑتا ہوں، اور آپ کی سمع خراشی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے در، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ۔ آپ ابھی پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب سے کلیدی خطبہ سن رہے تھے، بہت ہی پرمغز اور بسیط خطبہ ہے۔ سر نے مختصراً یہاں پیش کیا ہے، تو کبھی کبھی دریا کو کوزے میں بند کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے میں بہت بہت مشکور ہوں سر کا کہ آپ نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ وقت کی تنگی بھی ہے، اور عزت مآب وائس چانسلر صاحب کو دوسرے جلسے کے لیے بھی جانا ہے، بہت اہم مہمان آ رہے ہیں، اس لیے صدارتی کلمات تو آخر میں ہوتے ہیں، لیکن اس معذرت کے ساتھ آپ سبھی سے میں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، میں اپنے ہر دل عزیز وائس چانسلر صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اب پتہ نہیں پروفیسر ہاشم صاحب کے خطاب کے بعد کچھ گنجائش رہ گئی ہے کہ نہیں، اور بھی فارسی تو آپ نے ان کی طرف، ساقی صاحب کی طرف بڑھا دی ہے، تو مزید گفتگو فارسی پر تو آپ ہی کر لیں گے۔ خانِ آرزو کے لیے آپ نے صحیح کہا، انہوں نے ماموں تھے لیکن بھانجے کے بالکل مخالف تھے، اور بعد میں اب بہرحال وہ بیچارے جو ہے وہ یہاں سے وہاں آ رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سوز زون میں تھا، وہ جو درد تھا معلوم نہیں کہاں کا درد تھا۔ وہ اب لوگ کہتے ہیں کہ غزل ان کے قریب تھی یا وہ غزل کے قریب تھے، یہ بھی بہت مشکل ہے بتانا۔ جیسا کہ یعنی وہ کہا تھا ایک بار خمار باربنکی نے کہ نہیں ہے خمار مجھ سا کوئی کافر تغزل، ہم ہی وار کرنے والے، ہم ہی زد پہ آنے والے۔ تو وہ وار بھی کرتے تھے اور زد پر بھی آتے تھے، تو اس طرح کا ان کا اپنا تھا۔ پتہ نہیں مذہبیات میں جانا چاہیے یا نہیں، دیکھے قشقہ کھینچا دیر میں بیچا، کب کا ترک اسلام۔ اب لوگ اس کے اوپر بحث کرتے رہیں، لیکن یہ تو ہے کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بڑی کتنی شائستہ گفتگو ہے۔ جیسی صاحب
سخت کافر تھا، مذہب عشق رکھتے ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ کا مذہب عشق ہے کہ نہیں. ان کی ایک ملاقات ہوئی تو پتہ نہیں وہ کہاں تک سچی ہے، میرے استاد نے سنایا ہے مجھے، اور مجھے آج تک یاد ہے. غالب کے دل میں بڑی حسرت تھی میر سے ملنے کی، اور وہ پہنچے. جب وہ پتہ نہیں وہ آگرہ میں یا دلی میں، تو وہاں گئے تو غالب اس وقت میرا خیال ہے کہ 11-12 برس کے رہے ہوں گے. تو میر سے ملاقات، اور میر صاحب اپنی عمر کو پہنچے ہوئے تھے. ان کی کافی عمر تھی، 86 برس کا انتقال ہے، 86 برس میں انتقال. 1723 سے پھر کیا ہوا، 1810 میں انتقال. ہاں تو ایسی ہو گئی. اب غالب تو ظاہر ہے ان کے سامنے بچہ تھے بالکل. اب غالب 13 سال کے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہی نہ ہوگا. اب آپ صحیح کیلکولیشن ہے. تو وہ صاحب غالب ہو سکتا ہے 1 سال پہلے 2 سال پہلے ملنے گئے ہوں گے. وہاں ملے، میر کو دیکھا، دیکھتے رہے. میر نے کہا صاحبزادے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں پوری اردو دیکھ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ اچھا کچھ شاعری بھی کرتے ہو؟ میر نے پوچھا غالب سے. کہا ہاں کچھ تک بندیاں کر لیتا ہوں. اچھا سناؤ کچھ. تو غالب نے ایک غزل کچھ چند شعر سنائے اس کے. میر کو بڑی حیرت ہوئی کہ میاں یہ سن اور یہ کلام. تو انہوں نے ان سے کہا اچھا سنو. یقین نہیں آیا میر کو. انہوں نے ان سے کہا اچھا میں ایک مصرع دیتا ہوں، اس پہ مصرع لگا دو. میر نے ایک مصرع دیا کہ تم مجھے اپنے درے گوشت دکھایا نہ کرو. درے گوشت وہ تمہارے حلقہ بگوشوں میں ایک میں بھی ہوں. ہاں پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح. حلقہ بگوش ایک زمانے میں تھا کہ وہ غلام جو ہوتے تھے ان کو بھی پہناتے تھے تاکہ پہچان رہے. الگ الگ قسم کے موتی ہوتے تھے ان کے کان میں، اس سے پہچان ہو جاتی یہ فلاں کے غلام. لیکن وہ حلقہ بگوش دوستوں میں آ گیا، ندیم کے بارے میں بات میں آگے بات بڑھ گئی. تو انہوں نے کہا تم مجھے اپنے درے گوشت دکھایا نہ کرو. مرزا غالب نے فوراً کہا میں ہوں بچہ، مجھے لولو سے ڈرایا نہ کرو. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لیاقت تھی غالب کی. تو میر نے کہا تھا کہ میں تم میں ایک بڑا شاعر دیکھ رہا ہوں، اور یقیناً غالب پھر. لیکن ایک بات تو ہے، فارس ابھی آپ نے حوالہ دیا رودکی سمرقندی کا، وہ جیسے بوئے جوئے میولیاں آیا دھن، وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ بادشاہ جا نہیں رہا تھا تو اس کو بھیجنا تھا تو فی البدیہہ کہا انہوں نے. مگر ان کے دیوان میں سب سے پہلی غزل جو ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی سادگی سے شروعات ہوتی ہے. یعنی یہ عشق کی اتنی سادگی کہاں سے، اور بات کو اتنی یہ حافظ آفس تک آتے آتے جامع تک کافی اس میں جو ہے وہ جس کو کہنے الگ الگ رنگ بھر دیے گئے. آسان فہم نہیں ہے. غالب کو بھی سمجھنا، کچھ کچھ جگہوں پر غالب کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. ابھی بہت فاصلہ نہیں ہے میر سے. وہاں میر کے یہاں بالکل سادگی، رودکی کے یہاں بالکل سادگی، اور عرفی کو اگر آپ سمجھ پائیں تو بڑی مشکل، نہ جانے کیا کیا وہ بات کرتے. نور الدین ظہوری ترشیزی تو 3 مطلب ایک غزل میں نکالے. لیکن شروعات جو غزل کی ہو رہی ہے بڑی سادگی سے. اس نے رودکی نے کہا کہ چبک شاید نگار من دو باداموں دو مرجان رہا. بک شاید کھولنے کے معنی میں، دو باداموں دو مرجان رہا. 2 مرجان وہ دانت ہیں، وہ 2 مرجان 2 بادام. بدن نازان کند دل را بدان رنجان کند جان را. کہتے ایک جو ہے اثر کرتا ہے کس پر، دل پر، اور دوسرا جان پر. بہت آسان. اس کے بعد وہ کہتا ہے منو جانان بے جانو دل فرو بستیم بازاری. ہم نے اور جانا نے ایک بازار کھول رکھا.
کہ جانا دل مرا دادست من جان دادا جانا. اس نے مجھے دل دیا, میں نے اس کو جان دے دی. آج بھی جو ہے وہ جو فلمی دنیا کا گانا ہے جانے من, تو بھی دیکھیے دل دے دو, جان لے لو, یہی سب ہو رہا ہے نا. اس لیے کہ ان کو رکشے والوں کو, سبزی والوں کو یہی سب چاہیے. لیکن غزل کا یہ مزاج کے شروع سے دیکھیے کیسے شروع ہوئی. اب یہاں جو میر شروع کرتے ہیں, کیا نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی. سمجھ رہے ہیں اتنی سادگی. وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. بھائی تغزل کی بھی انتہا ہے. محبوب کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ سب سے حسین, سب سے جمیل, سب سے نازک. آج کے تغزل والے سمجھ نہیں پاتے کہ محبوب کیا ہے. کچھ بھی آڑا ترچھا لکھے, بدلہ لوں گا. ارے واہ, محبوب سے بدلہ لو گے؟ کسی نے جا چڑیل. آپ سوچئے محبوب کو آپ چڑیل کہہ دیجئے, کوئی تصور میں لا سکتا ہے؟ وہ دور ہی نہیں تھا. آپ دیکھیے جو آہنگ بھی دیا میر کو, جو آہنگ ملا, جیسے مہدی حسن نے ایک آدمی جو دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے, یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا رنگ بھرا مہدی حسن نے. پھر سنیے گا جا کے ایک بار اس کو ذرا غور سے سنیے گا, لگتا ہے پوری تغزل سامنے آ گیا. یہ کیفیات پیدا کر دینا. آہنگ بھی تو میوزک, موسیقی بھی کیفیات پیدا کر دینا. یا پھر لتا منگیشکر نے وہ جو گایا ہے, دکھائی دیے ہوں کہ بے خود کیا, ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. میں نہیں بول سکتا میر پر, آپ لوگ قابل لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں اس کو, لیکن دل سے میر کو اگر سمجھا جائے تو میر دماغ میں اتر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب. مجھے اجازت دیجیے گا, میں جانا آپ سب سے اجازت لوں. تیری چال ٹیڑھی, تیری بات روکھی, تجھے میر سمجھا ہے یہاں کم کسو نے, تجھے میر سمجھا ہے یہاں کم کسو نے. ابھی آپ صدارتی خطاب سن رہے تھے. وائس چانسلر صاحب کو ضروری میٹنگ میں جانا تھا, چونکہ UGC کے چیئرمین تشریف لا رہے ہیں ہمارے کیمپس میں, تو ان کی وجہ سے بہت مصروف ہیں. اب میں اس پروگرام کی اگلی کڑی اپنی ہر دل عزیز ڈین صاحبہ, جو اس افتتاحی جلسے میں مہمان ذی وقار کی حیثیت سے بھی شریک ہیں, وہ ہماری سرپرست ہیں اور اس بامسمہ ہیں. ہر قدم پر ان کی سرپرستی حاصل رہتی ہے. کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام ہو, بڑا کام ہو, جب بھی آپ جائیے بہت ہی خندہ پیشانی سے پیش آتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. پروفیسر عزیز بانو صاحبہ, ڈین اسکول برائے صناع لسانیات اور ہندوستانیات. السلام علیکم. جب بات الٹ گئی تو ہم نے صدارت کے بعد کچھ کہنے کی, اور وہ بھی پروفیسر سید عین الحسن صاحب کی صدارتی کلمات کے بعد کوئی کچھ کہے, اور جبکہ ان سے پہلے پروفیسر سید ہاشم صاحب کی جو کلیدی خطبے کے بعد انہی کے مطلب کچھ کلمات کہنے میں دقت کہہ رہے تھے. تو سب سے پہلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں بحیثیت میزبان کے شعبہ اردو کے جانب سے. آپ لوگ اس منعقدہ سیمینار میں تشریف فرما ہیں, آپ نے تشریف لائے ہیں, اور اسکول آف لینگویجز میں سب سے قدیم ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ اردو. شعبہ اردو کی تاریخ تدریسی زمانے سے, جب پہلا شعبہ آیا ہے تبھی سے اردو ہے. چونکہ اردو یونیورسٹی ہے تو اردو شعبہ نمائندہ شعبہ ہونا چاہیے, اور ماشاءاللہ
ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ہوتا رہے گا. ہماری دعائیں، کاوشیں، نیک تمنائیں، نیک خواہشات اردو شعبے کے ساتھ ہیں. گو کہ زبان مادری کی حیثیت سے ہم نے بھی اردو پڑھا لکھا ہے، لیکن یہاں کلام میر پر کیا کہیں. اب میں اپنے مہمانوں کا استقبال ہی سب سے زیادہ روا رکھنا چاہتی ہوں. جناب پروفیسر سید ہاشم صاحب، آپ نے اپنے عمدہ کلمات سے، اپنے کلیدی خطبے سے ہمیں نوازا. بہت بہت شکریہ سر، آپ کا استقبال ہے مانو میں. جناب پروفیسر احمد محفوظ صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے. آپ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں. ہمارے شعبے کے اس دعوت نامے کو قبول کرنے کا شکریہ. پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب، صاحب میریات کہیں اس بار، یا ماہر شعر میر، آپ کا استقبال ہے سر. مجھے اس خدائے سخن کو سن کر بہت اچھا لگا کہ اردو میں فارسی میں تو کہہ دیا کہ بھئی در شعر سہتن پیمبرانند اللہ کے ہر چند کے لا نبی بادی، ابیات و قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. تو پیغمبر کہتے ہوئے بھی کہ ہر چند کے لا نبی بادی، پھر بھی ہم سخن کے اقلیم سخن کے ان کو پیغمبر کہہ رہے ہیں. سعدی ہو جائیں یا فردوسی اور انوری کو، مطلب بہت جھجک تھی ایک انداز کہ پیغمبر بھی کہنے پہ کہیں کوئی فتویٰ نہ مل جائے، تو ہر چند کے لا نبی بادی کو بھی انہوں نے جوڑ لیا. لیکن اردو نے تو بڑا غضب کیا، بھائی خدائے سخن کہہ دیا. میر کو خدائے سخن، شہنشاہ اقلیم شعر، ٹھیک ہے، لیکن خدائے سخن کا والا مطلب اتنا جاندار ہے کہ ان کی قدرت ختم ہی نہیں ہو رہی. اور اللہ کرے کہ یہ اقلیم کی سرداری اور سخن وری کی جو شاہ سواری اور ان کی شہنشاہی باقی رہے، اور میر کو سمجھنے اور پڑھنے کا ہم میں سلیقہ آئے، اور ان کے جو اقدار ہیں اور ان اقدار کو سمجھیں. دھیما لہجہ اور کیا کہیں کہ گفتار میں جو نرمی ہے، جو دکھ ہے، وہ جو کہا گیا اور ایک چھبی بنائی گئی. ہاں غلبہ تو ضرور ہے ان کی شاعری میں، لیکن جو رومانویت ہے یا جو شورانگیزی ہے، اس کی دریافت 20ویں صدی میں پروفیسر شمس الرحمن فاروقی صاحب کی قلم سے جو ان کے شعر کی شورانگیزیوں کا اظہار ہوا ہے. تو میں ان کے معاون جناب احمد محفوظ صاحب سے التجا کروں گی، استدعا کروں گی کہ ان کی شعر شورانگیز کی بھی کچھ جھلکیوں سے ہمیں مستفیض فرمائیں. جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو. جہاں سے دیکھیے ہر ایک شعر شورانگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیوان میں. تو ہنگامہ بھی نہیں ہے، شوخی بھی ہے، چھیڑ چھاڑ بھی ہے، اور طنز بھی ہے. کام میں قدرت کے کچھ بولا نہیں جاتا ہے، ہائے خوب رو اس کو کیا لیکن بہت بدخو کیا، خوب رو اس کو کیا لیکن بہت بدخو کیا. اور طنز کی یہ مثال دیکھیے، مجھ مست کو کیا نسبت اے میر مسائل سے، مجھ مست کو کیا نسبت اے میر مسائل سے، منہ شیخ کا مسجد میں میں رک کے مسل ڈالا، منہ شیخ کا مسجد میں میں رک کے مسل ڈالا. میر کے حوالے سے جو اگلی کڑی ہے، پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب، سابق پروفیسر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. آپ بہت ہی اچھے انسان اور مخلص استاذ ہیں، شاعر، محقق اور نقاد آپ ہیں ہی. آپ کی کتابوں کا تذکرہ پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب نے تفصیل سے کیا ہے.
کتابیں جو آپ کی ہیں، اس کے علاوہ عقد ثریہ، تذکرہ فارسی گویاں، مصطفی کو آپ نے نئے سرے سے مقدمے اور حواشی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ فارسی میں جو میر تقی میر کی خدمات ہیں، اس کتاب کا رسم اجرا بھی یہاں پر عمل میں آیا۔ میر کے دیوان سوم اور چہارم کی بھی آپ نے ترتیب و تدوین، مقدمہ، حواشی و فرہنگ کے ساتھ آپ نے اسے شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک اچھے شاعر بھی ہیں۔ شہر میرے خوابوں کا آپ کا شعری مجموعہ ہے، اور ہم اس کی بزم میں تو بہت دیر تک رہے، لیکن وہ شخص ہم سے مخاطب نہیں ہوا۔ دنیا سے بے نیاز رہے ٹھیک ہی کیا، دنیا سے بے نیاز رہے ٹھیک ہی کیا، دنیا کا رنگ ہم پہ تو غالب نہیں ہوا۔ پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب سے گزارش ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر شعبہ اردو پروفیسر شمس الہدیٰ دریابادی صاحب، پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب، جن سے آپ نے پرمغز کلیدی خطبہ سماعت فرمایا، موجودہ عہد کے میر کے ماہرین میں جو چند نام باقی رہ گئے ہیں، ان میں سر فہرست ہیں پروفیسر ہمارے احمد محفوظ صاحب، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں صدر شعبہ ہیں اس وقت، اور ڈین صاحبہ عزیز بانو، پروفیسر عزیز بانو صاحبہ، شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے اساتذہ کرام، دیگر مہمانان گرامی، طلباء، عزیز طلباء اور طالبات، مجھے بیحد خوشی ہے، اور سب سے پہلے تو میں شعبہ اردو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ خدائے سخن میر تقی میر کے جشن ولادت کو 300 سال مکمل ہوئے، اور اسی مناسبت سے یہاں شعبہ اردو میں میر سے متعلق 2 روزہ قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ میر جتنے بڑے شاعر ہیں، وہ کسی ایک نقاد کی گرفت میں نہیں آ سکتے، کسی ایک محقق کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ ان کی شاعری کے اتنے ڈائمنشنز ہیں اور اتنے پہلو ہیں کہ ان کو گرفت میں لانا اور ان پہ عبور حاصل کرنا اور ان کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا کسی ایک نقاد کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں میر فہمی کی اور میر شناسی کی، میر کے کلام کو نئے سرے سے پڑھنے کی اور اس پر غور و خوض کرنے کی اور اس کو ری انٹرپریٹ کرتے رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی رہے گی۔ میر ایسا ٹاپک ہیں اور ایسے شاعر ہیں کہ اگر واقعی وہ خدائے سخن ہیں اور جیسا کہ ہیں، تو وہ کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوں گے، ان کا مطالعہ کبھی ایگزاسٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی ان کو پڑھ کے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ان پہ بہت ہو گیا، لکھنے پڑھنے کا کام بہت ہو گیا، اب ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ میر دریا کی طرف سے ان کا کلام جو ہے نا، ان کے کلام میں جو دریا کی سی روانی ہے، تو ان کے مطالعے میں بھی اسی طرح سے روانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے بیحد خوشی ہے اور میں شعبہ اردو کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے موقع سے یہ 2 روزہ قومی سیمینار کا انعقاد کیا۔ میر تو سب کے ہیں، تمام اردو دنیا کے ہیں، بر صغیر میں جہاں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے سب کے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ چند ہی شعبوں کو یہ توفیق ہوئی یا اتنے وسائل میسر آ سکے، وسائل کو تو چھوڑ دیے، توفیق پہ ہوتا ہے معاملہ، توفیق کم ہی شعبوں کو میسر ہوئی کہ جنہوں نے میر پہ سیمینار کیا اور میر کے شایع نشان کیا ہو۔ تو آپ کا یہ شعبہ قابل مبارکباد ہے کہ میر کے شایع نشان آپ نے 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا۔ مجھے اس میں شرکت کر کے بیحد فخر کا اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ مسرت بھی آپ ہی کی بخشی ہوئی ہے اور یہ فخر اور اعزاز بھی آپ ہی کا عطا کیا ہوا ہے کہ آپ نے مجھے اس محبت سے اور اس آنر کے ساتھ یہاں یاد فرمایا۔ اور اتفاق ہے کہ میر سے متعلق میری 2 کتابیں آ چکی تھیں۔ فرض کیجیے یہ سیمینار اگر میر سے متعلق نہ ہوتا، کسی اور ٹاپک پہ ہوتا، تو بھی میں اپنی دونوں کتابیں تو لے کے حاضر ہوتا اور اساتذہ کو اور اپنے دوستوں کو، احباب کو ان کی نظر کرتا، ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ یہ تو اتفاق ہے کہ میر سے متعلق یہ 2 کتابیں میری نکل آئیں اور میری پہ یہ سیمینار بھی ہو رہا ہے۔ تو ان کتابوں کا اجرا
آپ کے پروگرام کا بالکل حصہ نہیں تھا اور میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اجرا بھی ہوگا، لیکن بہرحال یہ آپ کی فراخ دلی ہے اور ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے از خود میرے کسی اشارے کے بغیر، میری کسی خواہش کے اظہار کے بغیر اپنے آپ اس کا اہتمام کیا، اور واقعی آج کا یہ دن میرے لیے بہت ہی خوشگوار ہے۔ میں اس کے لیے ہی بہت ممنون ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وائس چانسلر صاحب کا بھی وہ جا چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے اس کا اجرا فرمایا۔ اگر وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اس ادیب سے یا اس قلم کار سے تو ہم واقف ہی نہیں، اس کی کتاب کا ہم کیوں اجرا کریں، خوبصورتی سے ٹال سکتے تھے، لیکن ان کی بھی فراخ دلی دیکھیے اور ان کی بھی مہمان نوازی دیکھیے کہ انہوں نے اس کی رسم اجرا کو قبول فرما لیا اور ان کے دست مبارک سے ان دونوں کتابوں کا اجرا ہوا۔ میں شکر گزار ہوں ڈائس پہ تشریف فرما تمام ماہرین کا اور اساتذہ کرام کا کہ انہوں نے اس اجرا کے عمل میں شرکت فرمائی اور مجھے اعزاز سے نوازا۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ میر کے سلسلے میں یہ جو سیمینار ہو رہا ہے، میر اردو کے 2 لسانی شاعر ہیں۔ اردو میں تو وہ غزل گوئی کے بادشاہ ہیں اور خدائے سخن ہیں، وہ اپنے زمانے کی تمام مروجہ اصناف سخن پہ وہ استادانہ قدرت رکھتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ وہ غزل گوئی ہی کے بادشاہ ہوں، قصیدے دیکھیے تو، منقبت دیکھیے تو، اور ہجویہ شاعری دیکھیے تو، مثنوی دیکھیے تو، رباعیات دیکھیے تو، رباعی مستضاد دیکھیے تو، مستضاد کی بھی رباعی کی مستضاد کی 2 قسمیں ہیں، ان اقسام پہ غور کیجیے تو کمال ہے ان کی شاعری میں۔ ہر جگہ ان کی استادی نظر آتی ہے، ہر صنف میں ان کی استادی نظر آتی ہے۔ تو میر پہ یہ جو سیمینار ہو رہا ہے، کل کے اجلاس میں جو ٹیکنیکی اجلاس ہوگا اس میں میر سے متعلق ملک کے گوشے گوشے سے جو ماہرین اور اساتذہ تشریف لائے ہیں، خود یہاں کے حیدرآباد کے اساتذہ اور ماہرین ہیں، وہ عالمانہ اپنے مقالے پیش کریں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ میر فہمی اور میر شناسی کے سلسلے میں نئی راہیں روشن ہوں گی۔ میں نیک خواہشات کے ساتھ اس سیمینار کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر اور صدر شعبہ اور اس یونیورسٹی کے اس شعبے کے تمام اساتذہ کرام کا۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کی محبتیں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ کی دعائیں اور نیک خواہشات۔ بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی۔ یہ تھے ہمارے پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب، جو میر پر جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور میر کی جب بھی بات ہوگی شہاب الدین ثاقب صاحب کا ایک نام اس میں ضرور شامل ہوگا۔ اب میں ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں یا آواز دینے جا رہا ہوں۔ پروفیسر احمد محفوظ صاحب بروقت صدر شعبہ اردو ہیں، لیکن یہ کوئی ان کا امتیاز نہیں ہے۔ آپ کا جو علمی کارنامہ خاص طور سے اردو اور فارسی زبان پر جس طرح آپ کو عبور حاصل ہے، اور اسی لیے ہمارے صدر شعبہ نے آپ کا انتخاب مہمان خصوصی کے حوالے سے کیا، کیونکہ فاروقی صاحب جب بھی میر کی بات آتی ہے، شعر شور انگیز فاروقی صاحب اور اس کے ساتھ احمد محفوظ صاحب کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ بلکہ آپ استاذ مانوی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ میر تقی میر اکبر الہ آبادی کے علاوہ آپ کی ایک بہت اہم کتاب بیان میر ہے، جو میر شناسی کے حوالے سے ایک حوالہ جاتی کتاب ہے۔ خدا صاحب نے آپ کے شعری مجموعے کا ذکر کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے ہیں طلسم ہوشربا کی نئے سرے سے تدوین، جو 8 جلدوں میں ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے، اور ایک جلد کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، جس کا ایک حصہ ابھی حال ہی میں پاکستان سے شائع ہوا ہے۔ پہلے حصے میں تقریباً فارسی کے 350 اشعار ہیں۔ ان 350 اشعار کی تدوین اور تخریج کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی پروفیسر احمد محفوظ صاحب نے کیا ہے، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ
اردو زبان ہی نہیں فارسی زبان پر بھی کما حقہ عبور حاصل ہے، اور اس کے علاوہ آپ ایک اچھے شاعر ہیں ہی۔ میں بند آنکھوں سے کب تلک یہ غبار دیکھوں، میں بند آنکھوں سے کب تلک یہ غبار دیکھوں، کوئی تو منظر سیاہ دریا کے پار دیکھوں، کوئی تو منظر سیاہ دریا کے پار دیکھوں، تیرے سوا بھی ہزار منظر ہیں دیکھنے کو، تیرے سوا بھی ہزار منظر ہیں دیکھنے کو، تجھے تو دیکھوں تو کیوں تیرا انتظار دیکھوں۔ پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ دائس پر تشریف فرما بارے کرم فرما محترم پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب، صدر شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب، بلکہ میں ان کو اپنا ہمدم دیرینہ کہوں گا، انہوں نے اشارہ بھی کیا، ہمارے برادر مکرم پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب، اور اسکول کی ڈین محترمہ عزیز بانو صاحبہ، اور ناظم اجلاس محمد اختر صاحب، سامنے تشریف فرما بہت ہی مقتدر شخصیات یہاں موجود ہیں، نصیب الدین فرید صاحب، سجاد صاحب، اور ہمارے یہاں شعبہ اردو کے تمام اساتذہ اور معزز حاضرین۔ میں بالکل یعنی ہاشم صاحب اور شہاب الدین ثاقب صاحب کی طرح میں بھی اس بات کا دل سے اعتراف کروں کہ یہ سیمینار منعقد کر کے شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے ایک بہت ہی بڑی خدمت انجام دی ہے، اور اس کے لیے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب، کیونکہ کسی بھی علمی ادارے میں کوئی بہت بڑا علمی مذاکرہ یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ وائس چانسلر کی دلچسپی اور ان کی سرپرستی کے بغیر منعقد نہیں ہوتی۔ تو شمس الہدیٰ صاحب نے مجھے بتایا بھی تھا کہ اس سیمینار کے تعلق سے وائس چانسلر صاحب بہت ہی دلچسپی انہوں نے لی، اور خاص طور سے انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی یہ سیمینار اگرچہ وقت کم رہ گیا ہے بوجوہ، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سیمینار منعقد ہونا چاہیے۔ تو وائس چانسلر صاحب کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہہ دوں کہ دیکھیے یہ زمانہ کچھ ہم لوگوں کا ایسا ہے کہ خود مطلب تعریف کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی رہتا ہے۔ جتنی تعریف شمس الہدیٰ صاحب نے کم از کم میرے بارے میں اور اختر صاحب نے کی، اس پر آپ لوگ اعتبار نہ کیجیے گا۔ یہ جو ہے یہ کچھ دوستانہ اور پرانے تعلقات وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے الفاظ کہلا دیتے ہیں، لیکن میں بہرحال بہت شکر گزار ہوں، اور اس لیے تو میں تو اپنے کو بالکل اس قابل نہیں سمجھتا کہ اتنے سینئر حضرات کے سامنے میں مہمان خصوصی کے منصب پر یہاں فائز کیا جاؤں، لیکن یہ بھی ان کی محبت اور ان کا خلوص ہے کہ اس عنایت کے لیے مجھے یہ عنایت کی مجھ پر۔ دیکھیے وائس چانسلر صاحب نے جو باتیں کہیں، اور خاص طور سے ہاشم صاحب ہمارے اس وقت ان سینئر اور بزرگ دانشوروں میں اور اساتذہ میں ہیں کہ جن کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا رہا ہے۔ ہاشم صاحب نے جو کلیدی خطبہ یہاں ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے دیکھا کہ میر سے متعلق، ظاہر ہے کہ میر تو ایسا موضوع ہے کہ ان کے بارے میں تو میرا خیال یہ ہے کہ کئی کلیدی خطبہ بھی کم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی طرف ہاشم صاحب نے کہا بھی، اشارہ بھی کیا۔ لیکن بنیادی باتیں جو میر کے تعلق سے تھیں، ان کو بہت ہی خوبی کے ساتھ اور بڑی عمدگی سے آپ کے سامنے ہاشم صاحب نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ شہاب الدین ثاقب صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے بہت سینئرز میں ہیں، اور اس وقت اردو دنیا میں
علم و ادب کا کام تو بہت ہی، بلکہ کام نہیں، علم و ادب کا کاروبار جو ہے بڑی کثرت سے ہو رہا ہے، بڑی اس میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن علم و ادب سے متعلق کاموں کو نہایت سنجیدگی، بردباری، دقت نظر کے ساتھ جو چند لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس میں شہاب الدین ثاقب صاحب شامل ہیں۔ تو جب یہ شرط ہم لگا دیتے ہیں تو پھر جو ہے فہرست بہت مختصر ہو جاتی ہے، اور میں بہرحال اس میں کہیں میں شامل نہیں ہوں، لیکن ثاقب صاحب کے بارے میں بھی میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے میر، اب وقت، چونکہ وقت یہاں تھوڑی سی گفتگو بس ایک دو باتوں کی طرف، کہ ایک بات یہ کہ یہاں میر پر بلکہ عام طور سے اردو ادب، اردو شاعری اور خاص طور سے اردو کلاسیکی شاعری کا کہیں ذکر ہو، سیمینار ہو یا بحث ہو، تو فاروقی صاحب کا نام جو ہے وہ آنا ناگزیر ہے، عمومی طور پر اگر اردو ادب و کلاسیکی شاعری، اور اگر میر پر گفتگو ہو رہی ہو تب تو ان کا نام آنا جو ہے وہ سمجھیے کہ بالکل لابودی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہم نے دیکھا کہ فاروقی صاحب کا ذکر آیا اور بالکل صحیح آیا۔ میں اپنے کو، میرے اندر اور کوئی صفت خوبی بھی نہیں ہے، بس صرف یہ خوبی اگر میں مانتا ہوں تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ فاروقی صاحب جیسے آدمی کے قدموں میں بیٹھنے کا اللہ نے مجھے موقع عنایت فرمایا، تو ان کی قربت اور ان کی صحبت اور ان کے سامنے بیٹھ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر میر پر کام کرنا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں، تو یہی اسی سے اگر کچھ تھوڑا بہت میرے اندر اگر آ گیا ہوگا تو وہ ہے، ورنہ اور کچھ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ بھی انہی کا ہے کہ میر کے کلام کو مرتب کرنے کا کام جو مجھے تفویض ہوا تھا، اس سے یہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ میر کے کلام کو لفظ بلفظ پڑھنے کا گویا موقع میسر آیا۔ اور میر کے کلام، ثاقب صاحب یہاں موجود ہیں، آپ سب لوگ سب جانتے ہیں کہ 6 دیوان ہیں، اور میر کے غزلوں کی کل تعداد جو ہے 6 دیوان میں تقریباً 1915-16 غزلیں اس میں ہیں، اور ان کی جو دوسری اصناف ہیں یعنی قصائد اور مثنویاں اور شکارنامے، اس زمانے کے رواج کے مطابق اس میں بھی کئی غزلیں شامل ہیں، تو قریب 45-50 غزلیں وہ ہیں، تو ان کو ملا لیا جائے تو یعنی تقریباً 2000 سے کچھ کم غزلیں میر کی صرف غزلیں، قصیدے، مثنویاں، وہ سب جن کی طرف ابھی اشارہ کیا ہاشم صاحب نے، وہ الگ۔ تو اتنا کلام میر کا ہے۔ اور ہمارے یہاں میر کے بارے میں یہ شہاب الدین ثاقب صاحب نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ میر ایسا اتنا وسیع، یا اتنا اس کا دائرہ جو ہے وہ اتنا وسیع ہے، دائرہ بھی یعنی وسعت کے لحاظ سے بھی اور گہرائی کے لحاظ سے بھی، دونوں معاملے میں میر اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ کسی ایک نقاد یا کسی ایک شخص کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے پوری طرح میر کو کھنگال لیا ہے یا میر کو پوری طرح بیان کر دیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح کہی شہاب الدین ثاقب صاحب نے، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں اس حقیقت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میر یا دوسرے کلاسیکی شعراء کے بارے میں سب سے پہلی تفصیلی کتاب آب حیات، اور آب حیات سے لے کر کے اور فاروقی صاحب کی شعر شورانگیز جس کی پہلی جلد 1990 یا 91 میں آئی ہے، اور آب حیات جو ہے وہ 1880 میں آئی ہے، تو 1880 سے لے کر کے 1990 تک اگر آپ جوڑ لیجئے تو 100 سال، 110 سال، یہ 100 سال سے زیادہ عرصے میں میر کے بارے میں لکھا گیا، کتابیں لکھی گئی، مضامین لکھے گئے، اور بہت ہی قابل ذکر اور بہت ہی یعنی مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند مرتبہ نقادوں نے میر کو اپنا موضوع بنایا۔ لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس 100 سال کے عرصے میں میر پر کتابیں آئیں، مضامین آئیں، اس میں بہت اعلیٰ درجے کے مضامین بھی ہیں، لیکن میر کو پڑھنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے تھا، جس روشنی میں، جس شعریات کی روشنی میں، جن اصولوں یعنی جس شعریات نے میر کو پیدا کیا تھا، میر کی شاعری یا کلاسیکی شاعری کو پیدا کیا تھا، اس شعریات کی روشنی میں میر کو نہیں پڑھا گیا 100 سال کے عرصے میں۔
اور میرا خیال یہ کہ میری اس بات سے شہاب الدین ساقی صاحب بھی اتفاق کریں گے۔ فاروقی صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ بتایا 4 جلدوں میں مقدمے تفصیلی لکھ کر کے اور باقاعدہ اشعار کی شرح کر کے کہ میر جو ہے، میر بالخصوص اور تمام کلاسیکی شعراء بالعموم، ان کے پڑھنے کے کیا اصول ہیں، کیا پیمانے ہیں، کیا معیار ہے۔ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کلاسیکی شاعری کن اصولوں پر وجود میں آئی ہے۔ تو اگر وہ اصول ہمارے سامنے نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھئی، غزل کا شعر ہے، غزل کا شعر تو رکشے والا بھی سن کے واہ واہ کر دیتا ہے، اس کو نہ کسی شعریات کی ضرورت ہے نہ کچھ نہیں، کیونکہ غزل کی شاعری اتنی پاپولر شاعری ہے اور ہمارے اجتماعی شعور کا ایسا حصہ ہے کہ جیسے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی یہ عشقیہ شعر سنو یا غزل کا شعر سنو، ہر آدمی جانتا ہے کہ غزل میں عشق محبت کی بات ہوتی ہے، اور دنیا میں کون ایسا آدمی ہوگا کہ جس کا تعلق عشق محبت کے احساسات سے یا ان چیزوں سے نہ ہو۔ تو غزل کی شاعری سن کے تو کوئی بھی آدمی جو ہے پسند بھی کر لے گا، واہ واہ بھی کر دے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی معنی مطلب بھی بتا دے وہ، اور ٹھیک مطلب بتائے۔ لیکن جب ہم بڑے شعراء کے کلام کو یا شاعری کو دیکھیں گے تو وہاں پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ صاحب یہ شاعر جو ہے وہ اگر اعلیٰ درجے کا شاعر ہے تو کیوں ہے، اگر اس کی شاعری جو ہے وہ بہت بلند سطح پر ہے، اس کا یہ شعر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اسی مضمون کے دوسرے شاعر کا شعر جو ہے وہ ذرا کم اچھا ہے، تو کیوں کم اچھا ہے، وہ یہ بہتر کیوں ہے؟ وہاں صرف یہ کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی کہ صاحب میر صاحب کے یہاں سادگی و سلاست اور دل میں اثر کرنے والی کیفیت بہت ہے، تو دل میں اثر کرنے والی کیفیت تو اور شعراء کے یہاں بھی ہے۔ تو اگر یہی چیزیں پیمانہ ہیں تو پھر تو ہر شاعر کا کلام ایک ہی سطح کا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سب جان رہے ہیں کہ میر اسی مضمون کا، ایک ہی مضمون کا شعر میر کا جو ہے وہ مالوا کے آسمان پر ہے، اور اسی مضمون کا شعر جو ہے وہ فرض کیجئے کہ مصفی کا ہے یا قائم کا ہے، وہ ذرا میر سے نچلے درجے کا ہے۔ تو وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے پیمانے ہیں، ان چیزوں کو فاروقی صاحب نے ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے بیان کیا، اور یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم کلاسیکی شعراء کو جو پڑھ رہے ہیں تو بالکل اس روایتی انداز سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی آج ہم اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ شعر جو ہے میر کا بڑا دل پہ اثر کر رہا ہے، تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے، کم از کم ایک شعر و ادب کے طالب علم کے حیثیت سے آپ کہیں گے بھائی اتنا کہنے کی بات نہیں بنی، کچھ بتاؤ اس میں کہ یہ کیا اس میں خوبی ہے، کیوں دل کو اثر کر رہا ہے، یا اس میں معنی کی اگر کثرت ہے تو کیوں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بہت بڑا ان کا فیضان ہے، اور میں یہاں پہ اس بات کا پھر سے اعادہ کر دوں کہ فاروقی صاحب کے انتقال کے بعد فاروقی صاحب کے بارے میں پہلا باقاعدہ 6 روزہ سیمینار منعقد کرنے کا شرف بھی شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو حاصل ہوا تھا، اور اس میں یہ ناچیز بھی شریک ہوا تھا۔ تو یہ بات تھی جس کی طرف عزیز بانو صاحبہ نے کہا، تو میں نے سوچا کہ بھئی فاروقی صاحب کا بھی ذکر ہو جائے، وہ بھی دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کا ذکر ہو ہی رہا ہے۔ میر دیکھیے، اب کل تو خیر بہت سے مقالات مضامین پڑھے جائیں گے، میر کے بارے میں کیا کہا جائے، مطلب بھائی اگر آپ میر کے تمام خاص طور سے غزلوں کو اور اصناف تو چھوڑ دیجئے، ان کو جو خدائے سخن کہا جاتا ہے، خود فاروقی صاحب نے بہت ہی اعلیٰ درجے کا مضمون ایک طرح سے اس موضوع پر بحثی ایک طرح سے ختم کر دی ہے کہ میر کو خدائے سخن اگر کہا جاتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی یہ بات کیا ویلڈ ہے کہ غالب کو خدائے سخن کہا جانا زیادہ مناسب ہے یا کہ میر کو، یعنی خدائے سخن میر کے غالب فاروقی صاحب کو مضمون جو ہے، اور اس میں انہوں نے یہ سب بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے رواج کے مطابق جتنی اصناف میں شعراء اپنے کمال کا مظاہرہ کرتے تھے ان تمام اصناف کو میر نے نہ صرف اختیار کیا بلکہ اس میں اپنی غیر معمولی صلاحیت اور فنکاری کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اس کے مقابلے میں غالب کے یہاں ظاہر غالب کے یہاں بھائی اس طرح سے مثنویاں نہیں ہیں، غالب کے یہاں واسوخت نہیں ہے، غالب کے یہاں حجب نہیں ہے، غالب کے یہاں تو مطلب ہے کہ غالب کی عظمت اپنی جگہ پہ وہ غزل کے شاعر کی حیثیت سے، لیکن خدائے سخن والا فقرہ جو ہے وہ گویا میر پر ہی انہوں نے ثابت کیا ہے، تمام اپنے دلائل سے وہ پوری طرح صادق آتا ہے۔ تو میر کا کلام جو ہے وہ صرف غزلوں کا کلام اگر آپ دیکھیے تو اس میں ایسی دنیا آباد ہے، یعنی انسانی زندگی کے اتنے
جتنے تجربات ہو سکتے ہیں، یعنی جتنے تجربات تک انسان کی رسائی ہو سکتی ہے، وہ تمام کے تمام، مطلب بڑی حد تک میر نے ان سب کو ایک طرح سے اپنے گرفت میں لے لیا ہے۔ اس معاملے میں بہت سے شعراء جو ہیں وہ مضامین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میر کے مقابلے میں بہت محدود معلوم ہوتے ہیں۔ خود غالب کی جو کہ مضامین کی دنیا جو ہے وہ میر کے مقابلے میں بہت محدود ہے۔ یوں ہی کب تک لوہو پیتے، ہاتھ اٹھا کر جان سے وہ کمر کولی میں بھر لی ہم نے کل خنجر سمیت۔ غالب جو ہیں سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کا شعر کہنے کے لیے، شرما جائیں گے کہ رے لوگ کیا کہیں گے بتائیے، وہ کمر کولی میں بھر لی ہم نے کل خنجر سمیت۔ تھا شب کسے کسائے تیغے کشیدہ کف میں، تھا شب کسے کسائے تیغے کشیدہ کف میں، پر میں نے بھی بغل میں بے اختیار کھینچا۔ اس طرح کے مضامین جو ہے، اس طرح کی ہمت موصفی نے تو کر لی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ موصفی میر کے پائے کے شاعر نہیں ہے، لیکن موصفی کے ہاں بھی رنگا رنگی بہت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میر کے جو کمالات ہیں اس کے اتنے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ فن جو ہے اتنی بلندی پر ہے، جس طرح میر شعر کو کہہ دیتے ہیں، مطلب جو ابھی اشعار پڑھے گئے تو سب جانتے ہیں ہم لوگ کہ اپنے اپنے دور کے معمولی لوگ نہیں تھے یہ۔ ذوق جیسا استاد، اب ٹھیک ہے ذوق کی حیثیت غالب برابر نہیں ہے، لیکن ذوق جیسا استاد اگر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میر کا انداز نصیب نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں، کسی کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ غالب جیسا آدمی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کمز گلشن کشمیر نہیں۔ تو ان لوگوں کا جو اعتراف ہے میر کی عظمت کا، وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ معمولی آدمی کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو اس کو لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، انہیں کی کیا حیثیت ہے، ان کو اگر عظیم کہتے ہیں تو کہتے ہوں گے، پہلے ان کی حیثیت تو دیکھیں۔ لیکن غالب ہوں، ذوق ہوں، اور اکبر ہوں، اور ناسخ ہوں، اور موصفی ہوں، تو یہ لوگ اپنے اپنے، تو موصفی کا کلام میر سے کم تھوڑی ہوگا، 8-9 دیوان ہیں موصفی کے۔ یہ لوگ جب میر کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میر جو ہے وہ واقعی خدائے سخن ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ بہت ہی پرمغز گفتگو سن رہے تھے۔ یقیناً احمد محفوظ صاحب کا میر کے حوالے سے اور خاص طور سے فاروقی صاحب کے حوالے سے مطالعہ بہت وسیع ہے۔ میر نے خود کہا ہے، لطف مجھ میں بھی ہیں ہزاروں میر، لطف مجھ میں بھی ہیں ہزاروں میر، دیدنی ہوں جو سوچ کر دیکھو، دیدنی ہوں جو سوچ کر دیکھو۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب۔ یہ ایک طرح سے افتتاحی جلسہ یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آخری رسم باقی ہے جو ایک شکریہ کی رسم ہے، جس پہ سب بار نے گرانی کی، وہ یہ ناتواں اٹھا لایا، یہ فرض بھی مجھے ہی نبھانا ہے۔ میں سب سے پہلے وائس چانسلر صاحب تو جا چکے ہیں اور مصروفیت تھی ان کی، اور ایک دوسرے وائس چانسلر بھی یہاں موجود تھے، پروفیسر فضل الرحمان صاحب مولوی عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول، وہ بھی تشریف لے جا چکے ہیں۔ میں خاص طور سے اپنے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب کا پورا شعبہ شکر گزار ہے کہ آپ نے نہ ایک رقم مختص کی بلکہ اس پروگرام کے لیے آپ نے حوصلہ بھی دیا اور کہا کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوگی اس کے لیے میں ہوں، میں اس کو حل کروں گا۔ اور ہمہ وقت کبھی بھی ہمارے صدر شعبہ سے کہا کہ آپ اس حوالے سے ہم سے آ کر مل سکتے ہیں اور سیمینار ہونا چاہیے، اور خاص طور سے میر پر۔ ضروری بات ہے جب سیمینار ہوتے ہیں تو بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، جس کے لیے میں پروفیسر شیخ اشتیاق احمد صاحب کا خاص طور سے ممنون ہوں کہ فائل کو آگے بڑھانا یا فوراً عمل درآمد ہونا کسی بھی فائل پر، یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے، ورنہ آفس میں عام طور سے فائلیں مہینوں پڑی رہ جاتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی فائل ان کے آفس میں پہنچی انہوں نے اس پر فوراً ہی اس کو عمل میں لایا
اس کے لیے پروفیسر شیخ اشتیاق صاحب رجسٹرار مانو کا پورا شعبہ شکر گزار ہے اور تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پروفیسر سید ہاشم صاحب خاص طور سے ہمارے شعبے کے شکریہ کے مستحق ہیں، کیونکہ عام طور سے ریٹائرمنٹ کے بعد اور خاص طور سے علی گڑھ والوں کا ایک اپنا مزاج ہے، دور کا سفر ہو یا سفر کی صعوبتوں سے تھوڑا گھبراتے ہیں، لیکن ہاشم صاحب سے جب ہمارے صدر شعبہ نے بات کی تو آپ کی بہت ساری مصروفیات تھی، 26-27 میں بھی آپ کی مصروفیت تھی، لیکن آپ نے مانوں کو مقدم رکھا، اس کے لیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب 22-23 میں بھی حیدرآباد میں تھے، انشائیے پر ایک سیمینار تھا اور بہت سی پریشانیاں بھی تھیں آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے کہا کہ جب میر پر سیمینار ہے تو میں تیار ہوں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ ہمارے بیچ آئے، ہمارا شعبہ آپ کا تہہ دل سے ممنون ہے۔ پروفیسر احمد محفوظ صاحب، ان پر تو ہمارے صدر شعبہ صاحب اپنا حق رکھتے تھے اور کہا کہ بھئی ان کو تو آنا ہی ہوگا، آپ لوگ گھبرائے نہیں، وہ ہر حال میں آئیں گے اور کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو وہ ہمارے لیے وقت ضرور نکالیں گے۔ اس خلوص اور محبت کے لیے پروفیسر احمد محفوظ صاحب کا بہت شکریہ۔ ہمارے سامنے پروفیسر سجاد حسین صاحب موجود ہیں جو مدراس سے تشریف لائے ہیں، پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب موجود ہیں، سابق صدر شعبہ اردو، ڈین برائے ثنا، لسانیات اور ہندوستانیات۔ علیم اشرف جائسی صاحب تشریف لے جا چکے ہیں، پروفیسر آمنہ تحسین صاحبہ موجود ہیں، پروفیسر شاہد نوخیز صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ پروفیسر مسرت جہاں صاحبہ، ڈاکٹر کاظم صاحب اور ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب اور ہمارے سرپرست اور شعبے کے سینئر پروفیسر ابوالکلام صاحب، بی بی رضا صاحبہ، ابو شہیم صاحب، فیروز عالم صاحب، بہت سے لوگ ہیں جو پیچھے ہیں، ظفر صاحب، جعفر صاحب اور ڈاکٹر احمد خان صاحب، یہ شروع سے لے کر کے آخر تک ہمارے درمیان ہیں، اور باہر سے ہمارے درمیان ایک مہمان جو مقالہ خواں بھی ہیں، ڈاکٹر گلیرانہ صاحبہ، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، گلیرانہ صاحبہ، جی قاسمی صاحب کو جی، اور نثار صاحب، اس کے علاوہ ہمارے طلبہ اور نہیں پیچھے بھی ریسرچ اسکالر، پیچھے ہمیں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، تو آپ جو ہمارے طلبہ ہیں اور خاص طور سے ریسرچ اسکالر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور سے جو اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں اور جو یہاں کے ٹیکنیکل لوگ ہیں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ بغیر اکبر صاحب کی یہ پروگرام مکمل ہی نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ بلڈنگ انہی کے زیر نگرانی ہے، اس لیے ان کا خاص طور پر شکریہ۔ آپ سبھی کے لیے چائے اور بسکٹ باہر انتظار کر رہی ہے۔ نیشنل اینتھم اسی کے ساتھ ساتھ اس افتتاحی جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور آپ سبھی کل ٹیکنیکل سیشن 10 بجے سے شروع ہوں گے۔ طلبہ سے خاص طور سے گزارش ہے کہ وہ ضرور 10 بجے یہاں پر لے آئیں۔ ہمارے ایس سی یو سے آئے ہوئے کئی ساتھی ہیں جو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے، کاشف صاحب، اے آر منظر صاحب، آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ نیشنل اینتھم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زحمت دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر قیصر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔
تھوڑی دیر تشریف رکھیں، نیشنل انتھم ہوگا. اپنے اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. Jal jal jal